نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال اللہ تبارک وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ آج کل ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ 100 میں سے 60% لوگ ایسے ہیں جو مانگنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ میرا بھائی، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ ہمیں عطا بھی کرے گا، اور اس سے زیادہ ہم سے راضی بھی ہوگا، اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بھی ہوگا۔ اور بعض انسان جو ایسے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں، جو کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل میں ان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کی کیفیت ہمارے دل پر پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اس میں ہم نے کہہ دیا ہے اللہ ہم نے اپنے جسم پر، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، آپ ہمارے اوپر رحم کریں۔ یہ جو کلمات ہیں جس طرح ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح ان کلمات کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے دل پر بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری ایک چیز بیان یہ کرنی ہے کہ ہماری دعا کے اندر جو غلطی ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ جب ہمیں اولاد مل جاتی ہے تو اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو ہم پھر اللہ سے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں اے اللہ ہماری اولاد کو نیک کر۔ میرا بھائی، دعا اس طرح نہیں مانگتے۔ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، تو اولاد کی فرما برداری بھی اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو بے عیب اولاد مانگو۔ اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو، صرف اولاد نہ مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے صرف اولاد نہیں مانگی تھی، انہوں نے اولاد کے ساتھ ساتھ نیک فرما بردار بھی، نیک اور فرما برداری والی اولاد بھی مانگی تھی۔ کیا فرمایا؟ ربی ہب لی من الصالحین۔ صرف اولاد کا ذکر نہیں کیا،
ربی حبلی من الصالحین، ساتھ میں صالحین کا ذکر بھی کیا۔ ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں لیکن ہم نے کبھی حلال کا رزق نہیں مانگا۔ اگر ہم اللہ سے نیک صالح اولاد مانگنے والے بن جائیں، اگر ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو ہم حلال کا رزق طلب کرنے والے بن جائیں، تو جس طرح ہم اللہ سے مانگیں گے اسی طرح ہی اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ دوسری ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے، جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ہر حال میں اس کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان دنیا میں اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس دعا کے 3 درجات ہیں۔ بعض اوقات دنیا میں ہی جس طرح اس نے دعا مانگی اسی طرح اس کو دے دیا، بعض اوقات دعا کے بدلے میں اس سے مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں نہ ہی اس کو دنیا میں بدلہ ملتا ہے، نہ ہی اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں اس کے لیے دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان دنیا میں رہ کر دعا مانگتا رہتا ہے، اور جب آخرت کا وقت ہوگا تو اللہ پوچھیں گے اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ تو نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی؟ تو وہ انسان کہے گا اے اللہ، میں نے صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، لیکن آپ کی طرف سے مجھے نیکیوں والی زندگی گزارنے والی صلاحیت نہیں ملی۔ تو جب اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اس کا اعمال نامہ لے کر آؤ، اور اس کے اعمال نامے میں سے دعاؤں کا رجسٹر نکالا جائے گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ واقعتاً اس نے صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی۔ جب دیکھا جائے گا تو واقعتاً اس نے دعا مانگی تھی، تو اللہ اس دعا مانگنے کے بدلے میں اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اخلاص کے ساتھ مانگنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔